کسی نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ کاٹ کر دوسروں کی ٹانگیں خود لگا لیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی اپنا قد بڑھا لیتے ہیں اور منزلیں تو ملتی ہیں، بھٹکنا پڑتا ہے۔ اصل میں گمراہ تو وہ ہے جو کبھی گھر سے نکلے ہی نہیں۔ ارے کوئی ساتھ دے گا نہیں، تجھے لڑنا خود ہی پڑے گا۔ ارے کوئی ساتھ دے گا نہیں، تجھے لڑنا خود ہی پڑے گا۔ اگر آ گیا ہے اس دنیا میں تو کچھ بڑا کر کے دکھانا پڑے گا، کیونکہ اس دنیا میں لوگ باتیں کرنے والوں کو نہیں بلکہ کارنامے کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ کو روکنے کے سبھی طریقے ناکام ہو جاتے ہیں تو تب لوگ آپ کو پاگل کہنے لگ جاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ پاگل کون ہیں؟ پاگل وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی گالیوں کو تالیاں میں بدل دیتے ہیں، جیسا کہ اس لڑکے نے کیا۔ اس لڑکے کو فٹ بال کا بہت شوق تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بہت بڑا فٹ بالر بنے گا، لیکن ایک دن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دل کی بیماری اور پاؤں کی کمزوری کی وجہ سے فٹ بال نہیں کھیل سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ لڑکا دوبارہ میدان میں اترا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن یہ لڑکا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ پاگل تھا۔ جنون تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بنے گا۔ اس نے اپنے دل کا علاج کروایا اور ایک دن فٹ بال کے میدان میں اترا اور اس دن سے فٹ بال کی تاریخ ہی بدل گئی۔ فٹ بال کی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک نئے ریکارڈ بننے لگے اور اس لڑکے نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ لیونل میسی تھا۔ اور آج میسی دنیا کا ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ ہے۔ دوستو، اگر میسی بھی ڈاکٹروں کی بات کو سچ مان کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا تو شاید وہ کبھی اتنا بڑا فٹ بالر نہ بن پاتا۔ لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میسی کو ڈاکٹر پر نہیں خود پر یقین تھا۔ اور اگر تمہیں بھی خود پر یقین ہو جائے کہ تم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو تو دوستو تب تمہیں کوئی بھی وہ کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کون کہتا ہے نیچر اور سگنیچر کبھی بدلتا نہیں، بس ایک چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہاتھ پر لگے تو سگنیچر بدل جاتا ہے اور اگر دل پر لگے تو نیچر بدل جاتا ہے۔ دوست، اپنا صرف 1 سال خود کو سونپ دو، خود کو بہتر کرنے پر لگا دو، کسی ایک اچھی سکل کو سیکھنے پر لگا دو، خود کو کامیاب بنانے پر لگا دو، تو تب تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ تو دوستو چلیے آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس کہانی کا ٹائٹل ہے کہ وہ کرو جو 1% لوگ کرتے ہیں۔ ایک لڑکا کالج میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ اسے دنیا کے کامیاب لوگوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار گھومتا رہتا تھا کہ ہائی اچیور دنیا میں ایسا کیا ہے، کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان دنوں اس کے کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی کہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے دادا دادی کے پاس گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا جی، ہائی اچیور زندگی میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ باقی سب لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں؟ دادا جی نے اسے کہا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔
پھر دونوں دادا پوتا بازار چلے گئے۔ دادا نے وہاں سے ایک پودے کے 2 بیج لیے اور گھر آ کر ایک بیج کو گھر سے باہر بو دیا اور دوسرے بیج کو گھر کے اندر ایک گملے میں بو دیا، اور دادا نے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا پودا زیادہ جلدی بڑا ہوگا؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اندر جو گملے میں موجود بیج ہے یہ جلدی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ گھر کے اندر باہر کی گرمی، آندھی اور تیز دھوپ سے محفوظ رہے گا، جبکہ باہر والا پودا ان سب سختیوں کی وجہ سے کمزور رہ جائے گا۔ دادا نے بولا کہ ٹھیک ہے، اب جب تم اگلی چھٹیوں میں ہمارے پاس آؤ گے تب تمہیں میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا کہ ہائی اچیورز دنیا میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی وقت گزر گیا اور اگلی چھٹیوں میں لڑکا پھر اپنے دادا کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ دادا جی ان پودوں کا کیا بنا؟ دادا نے اسے پہلے گھر والا پودا دکھایا جو کہ ہرا بھرا اور بڑا ہو چکا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ دادا جی میں نے کہا تھا نا کہ یہ بڑا بھی ہوگا اور لمبے عرصے تک ٹکے گا بھی۔ دادا نے کہا کہ چلو بیٹا اب میں تمہیں باہر والا پودا دکھاتا ہوں۔ دونوں باہر گئے اور لڑکے نے دیکھا کہ باہر والا پودا ایک بڑا درخت بن چکا ہے اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئی ہیں۔ لڑکا حیران ہوا اور اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دادا نے کہا کہ باہر والے پودے کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ موسم کی سختیوں کو برداشت کرتا ہوا مر جاتا یا پھر ان سے لڑ کر آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتا، جبکہ اندر والے پودے نے سیف آپشن چنا۔ اسے کمفرٹ زون میں رہنا اچھا لگا اور اسی لیے وہ چھوٹا ہی رہ گیا۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں تمہارا مقصد بہت بڑا ہے، اگر تمہاری سوچ دوسروں سے بہت بڑی ہے، تو پھر تمہارے امتحان بھی بڑے ہی ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہائی اچیور ایسا نہیں جس نے اپنی کامیابیوں سے پہلے ناکامی نہ دیکھی ہو، جس نے خوشیوں سے پہلے دکھ نہ دیکھے ہوں، جس نے آسانیوں سے پہلے مشکلیں نہ دیکھی ہوں۔ اور اگر تم ان باتوں کو سچ مانتے ہو تو پھر کیوں تھوڑی سی مشکل آنے پر گھبرا جاتے ہو؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ کیوں گیو اپ کر دیتے ہو؟ اس لیے اگر آپ بھی ہائی اچیور بننا چاہتے ہو تو آپ کو بھی خطروں کے باوجود اس دنیا کا سامنا کرنا ہوگا، اور اگر تم ایسا کر پائے تو تب تمہارے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈر ڈر کے جینا چھوڑ دو